السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو اچھی اچھی جگہیں بھی ہم دکھاتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی پیاری جگہ ہے، یہ میڈیا سٹی ہے، میڈیا سٹی۔ بی بی سی لندن اور آئی ٹی وی اور بی بی سی، یہ میڈیا سٹی اس کو سارے علاقے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ مزہ آیا، مزہ آ گیا۔ تو جی ہوں تانوں تازہ خبراں دسیے، ٹھیک ہے؟ 4 اگست اور خبریں ایسی ہیں کہ جناب علی، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو عمران خان معافی پہ معافی مانگ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب میرے نال گل کراؤ، جلدی کراؤ، یہ وہ سارا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو حسن رؤوف سے چیزیں پکڑی گئی ہیں نا، جو انڈیا کے، اور وہ سارے ثبوت ہیں کہ جناب ان کے راہ کے ساتھ پکے تعلقات تھے اور یہ خونی انقلاب لانا چاہ رہے تھے، اس سے اوپر یہ بہت ڈر گیا ہے، یہ بہت ڈر گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ڈر گیا ہے عمران خان نا، وہ بہت گہری چیزیں پکڑی گئی ہیں جس کا وہ عمران خان نے یہ محسوس کیا ہے کہ جناب ہون تو میری خیر نہیں ہے گی، ہون میری خیر نہیں ہے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر تو یہ سارا میڈیا مسلسل یہ تسلسل کے ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت شکنجے میں آ چکے ہیں اور اب اس کے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ چیزیں ساری یہ نکل آتی ہیں تو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی بھی خود بخود لگ جائے گی اور سارا کچھ ہو جائے گا۔ ہاں، حسن رؤوف کی جو ضمانت وغیرہ عدالتیں لے رہی ہیں، عدالتیں تو پنگے لے رہی ہیں سر جی۔ میں آپ کو سیدھی بتاؤں، آج جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے دیکھیں، انہوں نے کہا جی اس فیصلے کو مخصوص نشستوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے آئین معطل کرنا پڑے گا۔ اتنی بڑی بات کہ آئین معطل کرنا پڑے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو عمران خان کی 7ویں آسمان پہ چیخیں نکل رہی ہیں، اس کے پیچھے لازمی یہ یکدم جو اس نے بہنوں کو بھی پیغام دیا، عمر ایوب کو دیا، یہ سب کو دے رہا ہے، جو بندہ جا رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے جناب گوڈے گٹے پکڑو عاصم منیر کے، عاصم منیر جناب جنگل کا بادشاہ نہیں ہے، وہ بڑا گریٹ آدمی ہے، یہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں نا۔ تو اب جو آج یہ فیصلہ آیا ہے، یہ اور بڑا دھماکہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا دھماکہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کل جو فیصلہ آیا ہے، یہ اتنا بڑا دھماکہ ہے کہ یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ جناب یہ کیسے اس کو وہ آئین ری رائٹ کرنے والی بات ہم کہہ رہے تھے نا پہلے دن سے ہی، ان کو ان 8 ججوں کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اب ان کے ساتھی جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب نیا آئین لکھنے کے برابر ہے، ہمیں آئین کی 5 6 7 سکیں جو ہے نا وہ معطل کرنی پڑیں گی، تب اس کے اوپر عمل ہوگا۔ انہوں نے حد کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر ریفرنس بنائے، گورنمنٹ بنائے نا ریفرنس، قاضی فائزہ کے خلاف عمران نے ریفرنس بنایا تھا نا، اور یہ بھی بنائیں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ کس طرح کا فیصلہ تم نے کیا ہے، پوری قوم کو ہیجان پیدا کر دیا ہے، آئین معطل ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کریں نا سر جی، کریں نا۔ کون کرے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون کرے گا۔ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یا ان تلوں میں تیل نہیں ہے؟ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ ان کے 8 ججوں کے خلاف ریفرنس پیش کرے پیش ان کو۔ اور ابھی سے یہ جناب ہو رہی ہیں کہ یہ منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا، یہ چیف جسٹس نہیں بن سکتے۔ حکومت نے جو بھی کرے، اور تیسرا میں تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ان کو یہ سیٹیں نہیں ملنے والی، 33 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور ساری یہ نہیں ملنے والی، اور اگر ان کو نہیں ملیں گی اور یہ اتحاد کو مل جائیں گی تو پھر یہ 1/3 جو ہے میجارٹی مل جائے گی ان کو، 2/3 میجارٹی مل جائے گی، اور پھر یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں، اور پھر یہ اس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ بھی دے دیں گے، اسے ایکسٹینشن بھی دے دیں گے۔ اس طریقے سے یہ نہیں ہوگا۔ ویسے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے نا پہلے یہ انکشاف نہ کیا ہوتا منصور علی شاہ صاحب کے کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں،
تو یہ ڈرامہ ہونا ہی نہیں تھا، یہ نہیں ہونا تھا۔ وہ ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے سب نے کہ بھئی ہون کی کری۔ جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مشرف دور میں جب مشرف کو ہٹا کے نواز شریف نے ظہیر الدین بٹ کو آرمی چیف بنایا تو نیچے 13 جرنیل تھے، انہوں نے کہا جی اب ہمیں تو استعفیٰ دینا پڑے گا، کیونکہ آرمی میں یہی رول ہے کہ جو جونیئر اگر چیف آف آرمی سٹاف بن جائے تو باقیوں کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ استعفیٰ دینے کی بجائے بغاوت ہی ٹھیک ہے۔ تو پرویز مشرف کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آ جا، تے بغاوت تے انہوں نے جناب قبضے وبضے کر لیے سارے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں، فیل بھی ہو جائیں تو آپ دائر تو کریں، کوئی ان کے اوپر دباؤ تو ہو۔ انہوں نے سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ لکھ دی ہے۔ پڑھیں ذرا آج کے کیا ہے انہوں نے فیصلہ، 29 صفحات کا فیصلہ آیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جناب یہ آئین کو دوبارہ لکھنے والی بات ہے، آئین کو دوبارہ لکھنے والی بات ہے، اور اس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا بالکل پی ٹی آئی ویسے بھی تباہی کے منظر پیش کر رہی ہے۔ لکی مروت نے جو ایک گروپ بنایا ہے 35-40 کا، 30 سے لے کے 40 تک جو انہوں نے گروپ بنایا ہے، وہ اس میں جناب سارا یہ آ رہے ہیں اس میں، اور عمران خان کی ساری چیز ختم ہو رہی ہے۔ وہ بالکل یہ ایسے لگے گا کہ جیسے یہ کوئی پارٹی تھی ہی نہیں۔ سنی اتحاد والے جو آئے ہیں، سنی اتحاد والے جو آئے ہیں وہ ادھر کے نہیں رہیں گے، اور جو نئے پی ٹی آئی کے بننا چاہ رہے ہیں وہ ادھر کے نہیں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور دھوبی والے کتے کے حساب بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں چیزیں جا رہی ہیں، کوئی چیز سیدھی نہیں ہے۔ حکومت تھوڑا سا ہمت کرے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ صبح کال والی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب اگر ڈراسٹک کٹ لگائیں، گیس، بجلی، پانی، پیٹرول مفت والا، کہیں جی صبح سے بند ہے۔ انقلابی فیصلے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں نا، مشورے تو نہیں نا کیے جاتے، انقلابی فیصلے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کرے، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ اگر کر دیں تو بڑی کامیابی ان کو مل جائے گی۔ اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ بالکل ہمیں شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں۔ ہر پاکستانی جو ملازم ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، وہ بھیجیں، اور بھیجنے کے بعد وہ اس میں جناب ان کو ہم مین کیس میں شامل کر دیں گے جو 16 ستمبر کو لگا ہوا ہے۔ مین کیس 16 ستمبر کو لگا ہوا ہے، اس میں وہ شامل ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ یہ جو 4 سال کے بعد کیس لگا ان کو اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ 030047255752 پہ رابطہ قائم کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کیس مین شامل کریں گے، اور آپ کے جو لاکھوں روپے جو آپ نے خود دیے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے کے پی کے میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، جیسے بلوچستان میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔